مقامات جہاں پر نماز کو توڑنا جائز ہے، دیکھیں آغائے خوئی اور آغائے خمینی، بلکہ بعض جگہوں پر حتی آغا سیستانی بھی، ایک مرتبہ جب آپ نے نماز شروع کر دی تو اس کو توڑنا جائز نہیں سمجھتے۔ ایک مرتبہ جب آپ نے نماز اپنی شروع کر دی تو آغائے اکثر فقہا جو ہے اس کو توڑنا جائز نہیں سمجھتے۔ لہذا ایک مسئلہ شکیات نماز میں آتا ہے، ایک بڑی تعداد افراد کی جب ان کو رکعتوں کی تعداد میں شک ہوتا ہے، نہیں یاد آ رہا دوسری ہے یا چوتھی ہے، دوسری ہے تیسری ہے، تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جو کرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نماز توڑ دیتے ہیں اور نئی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ آغائے خوئی اور آغائے خمینی کے نظریے میں یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حالانکہ یا فتویٰ یا احتیاطاً، کہ اگر وہ نماز قابل علاج ہے، کیونکہ دیکھیں شکیات کی کچھ قسمیں ہیں، شکیات کی کچھ شک ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو اپنے شک کی پرواہ کرنی نہیں ہے، یعنی آپ سمجھیں ہوا کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ کچھ شک ایسے ہیں کہ جس میں آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی ناقابل علاج ہے، درست۔ کچھ شک ایسے ہیں کہ جس میں نماز آپ کی باطل نہیں ہوتی، قابل علاج ہے، علاج کر لیں گے تو یہی نماز آپ کی آگے بڑھ جائے گی۔ مثلا جہاں پر شک کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی، مثال مثلا فرض کریں آپ رکوع میں آپ مثلا سورہ پڑھ رہے تھے اور سورہ پڑھتے ہوئے آپ کو شک ہو گیا کہ میں نے الحمد پڑھی یا نہیں پڑھی، شک ہو گیا۔ اب آپ کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی کیونکہ آپ آگے بڑھ چکی ہیں۔ ہاں اگر ابھی آپ نے سورہ شروع نہیں کیا ہو اور آپ کو شک ہو جائے کہ میں نے الحمد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے تو پڑھنی ہے کیونکہ ابھی آپ آگے نہیں بڑھی۔ لیکن ایک مرتبہ آپ نے سورہ شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، وہ کوثر کا رے اتنی جھٹکے سے آپ نے نکالا کہ آپ کو شک پیدا ہو گیا کہ میں نے الحمد بھی پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی مثلا، تو اب آپ کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ آپ کا موقع گزر چکا ہے اور آپ آگے بڑھ گئی ہیں۔ جہاں پہ نماز باطل ہو جاتی ہے، مثلا فرض کریں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی، آپ کو شک ہو گیا کہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آیا، یاد بھی نہیں آ رہا، یعنی آپ کا شک برقرار ہے، آپ کی نماز باطل ہے۔ اور تیسری قسم جہاں پہ قابل علاج ہے، مثلا 4 رکعتی نماز میں آپ کو شک ہو گیا کہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اب نہ یہ پہلے کی طرح کے پرواہ نہیں کرنی، نہ یہ دوسرے کی طرح کے باطل ہے، یہ ایک درمیانی ہے، نہ نماز باطل ہے اور نہ ہی نماز اسی شکل میں صحیح ہے، بلکہ اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ علاج یہ کہ اگر آپ کو یاد نہ آئے اور شک آپ کا شک ہی رہے تو آپ سمجھیں چوتھی رکعت ہے، چوتھی رکعت سمجھتے ہوئے اس کو ختم کریں، ختم کرنے کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط آپ کو کھڑے ہو کے پڑھنی ہوگی، یہ اس کا علاج ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ آپ کہیں یار اب یاد نہیں آ رہا چلو توڑ دو نماز، یہ نا میں 3-4 دوبارہ سے ایک نماز پڑھ لیتی ہوں، آغا خوئی کہتے ہیں جائز ہی نہیں آپ کے لیے۔ حتی آغا سیستانی بھی اگر وقت تنگ ہو تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے نماز توڑنا۔ مثلا آپ کے پاس آپ بالکل آخر وقت میں، جس سے ہماری گھریلو خواتین بعض اوقات یہ کرتی ہیں، غلط کرتی ہیں لیکن کرتی ہیں، کھانے میں لگی ہوئی ہیں، بچوں میں لگی ہوئی ہیں، شوہر میں لگی ہوئی ہیں، سسرالیوں میں لگی ہوئی ہیں، اور سورج کو یوں پکڑ کے لے کر آتی ہیں اور پھر نماز پڑھتی ہیں۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جب پڑھنی ہے آخر میں بھی تو پڑھنی ہے نا، اور بھاگ دوڑ والی ہی نماز پڑھنی ہے۔ جب چوں پکڑ کے آپ سورج کو پکڑیں گی، ایک ہاتھ سے سورج پکڑا ہوا اور آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کیسی نماز پڑھیں گی آپ کے خیال میں بڑی لمبی چوڑی نماز ہوگی کوئی ایسے والی نماز کہ کب پتہ ہی نہیں چلا آپ رکوع میں اور پتہ ہی نہیں چلا کب سجدے میں چلے گئے، اچھا تیسری رکعت میں پہنچ بھی گئی آپ اور نماز بھی ختم ہو گئی۔ تو یہی نماز آپ پہلے ہی پڑھ لیں، جو ایسی سپیڈ سے پڑھنی ہے آپ نے نماز، اور 4 رکعت نماز یا 8 رکعت نماز آپ کو مثلا 4 منٹ بھی نہ لگیں، تو اتنا 4 منٹ تو انسان نکال ہی سکتا ہے نا۔
اسی بھاگم دوڑی میں آپ ڈرامہ بھی دیکھ لیں گی, اسی بھاگم دوڑی میں آپ اپنے دوسرے 10 کام بھی نپٹا لیں گی. کسی کی کال آ گئی, اماں کی کال آ گئی تو 2 گھنٹے اماں سے بات بھی ساتھ ساتھ کر لیں گی. حالانکہ 4 منٹ کی ایک نماز بھی پڑھ لیں بھائی, نہیں وہ ہم نے اس سورج کو پکڑ کے ہی پڑھنی ہے. بہرحال تو اگر ایسی کوئی صورت حال ہے کہ اتنے لاسٹ ٹائم پہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں, تو آغا سیستانی بھی یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی نماز توڑ لیں, اس لیے کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مثلا ٹائم تھا 4 رکعت نماز جتنا, تیسری اور چوتھی کا شک ہوا آپ کو, اس کا مطلب ہے 2 تو آپ قطعاً پڑھ چکی ہیں, تو اب آپ کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں کہ آپ 4 رکعتیں مزید نئے سرے سے پڑھ سکیں, تو آپ کے لیے نماز توڑنا جائز نہیں ہوگا. وہاں پر آپ واجب ہے اور ضروری ہے کہ اس نماز کا علاج کریں, اور علاج والی لنگڑی لولی پٹیوں والی نماز پڑھیں آپ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, شرعی ذمہ داری. اور آغا خوئی اور آغا خمینی تو چاہے وقت تنگ ہو چاہے وقت زیادہ, دونوں صورتوں میں یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی نماز, یعنی خدا آپ سے یہی نماز مانگ رہا ہے کہ جس کے اوپر 4 پٹیاں لگی ہوئی ہوں. بغیر پٹیوں والی نماز خدا آپ سے مانگ ہی نہیں رہا. تو نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے مستحب نماز بھی آپ کہیں چلیں وہ تو ویسی مستحب ہے, پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو, لیکن ایک دفعہ شروع کر دی تو اس کے بارے میں بھی بعض فقہا کا نظریہ یہی ہے کہ مستحب نماز کو بھی توڑنا جائز نہیں ہے. صرف 2-3 موارد, 1 یا 2 موارد جو مجھے یاد پڑ لیں وہ بیان کیے فقہ میں کہ وہاں پر آپ مستحب نماز کو توڑ سکتے ہیں. ایک جماعت کا مسئلہ آتا ہے کہ جماعت آپ کی مس ہو رہی ہو, آپ نے مثلا ایک نماز شروع کی ہوئی ہے, مستحب نماز ہے تو آپ توڑ سکتے ہیں. یا حتی بعض جگہ واجب نماز کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ اس کو آپ چینج کریں مستحب نماز میں, اگر 2 رکعت کے اندر اندر ہے, اور پھر اس کو توڑیں, یعنی واجب کو پہلے مستحب نماز میں چینج کریں اور مستحب نماز بنانے کے بعد پھر اس کو توڑیں اور پھر جا کے مثلا جماعت میں شریک ہو جائیں. اس قسم کے مسائل کچھ آتے ہیں. تو پہلا مسئلہ جو اس نماز توڑنے کے حوالے سے ہے وہ یہی بنتا ہے کہ نماز توڑنا جائز نہیں ہے اختیاری حالات میں. البتہ آغا سیستانی کی یہاں پر احتیاط واجب ہے, یعنی آغا سیستانی احتیاط واجب کی بنا پر کہتے ہیں کہ نماز توڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یہ ایک چیز, یہ تو اصل فارمولہ ہو گیا نا, پس نماز توڑنا جائز نہیں ہوئی, یا فتوان یا احتیاطاً, درست. اب آیا ایگزیپشنز ہیں اس میں, کوئی استثناءات ہیں کہ بعض موارد میں ہمیں شریعت اجازت دیتی ہو کہ آپ اپنی نماز توڑ سکتی ہوں, آیا ایسی کوئی گنجائش ہے نمازوں میں؟ تو اس میں اب فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر مال کی حفاظت نماز توڑنے پر موقوف ہو, مثلا فرض کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا مثلا آپ کا بیگ ہے جس کے اندر مثلا فرض کریں گولڈ موجود ہے, یعنی اتنا مال ہے کہ جس کی حفاظت واجب ہے آپ پر. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میرے بیگ میں 5 روپے کا ایک سکہ ہے, اس سے زیادہ ہے ہی نہیں, لیکن ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہے نہیں اس میں مثلا فرض کریں میں نے اپنے زیورات اس میں رکھے ہوئے, تو ایسا مال جس کی حفاظت واجب ہے موجود ہے اس کے اندر, تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جائز ہو جائے گا کہ انسان اپنے آپ کو مالی نقصان سے بچانے کے لیے, یا اگر کہیں پر جسمانی نقصان کی بات آ رہی ہے کہ اگر آپ نے مثلا فرض کریں میں یہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھا, مجھے پتا ہے کہ ہلاکت کی حد تک نہیں ہے لیکن ممکن ہے چھت گرے میرا سر پھٹ جائے, تو میں توڑ کر مثلا کسی اور جگہ, ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ فرض کریں تھوڑا 2-4 قدم آگے چلے جائیں تو کام آپ کا بن جائے گا, ایک مرتبہ نہیں آپ کو مثلا دوسرے کمرے میں جانا پڑے گا, یہ پوری چھت گرنے والی ہے, درست. تو وہاں پہ آپ نماز توڑ سکتے ہیں. بس نماز کو توڑنا جائز ہو جائے گا مالی یا جسمانی نقصان کو سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اسی طریقے سے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی غرض ہو کہ جو اہمیت کی حامل ہو, چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو, چاہے اس کے نتیجے میں, یعنی اگر آپ اس کی خاطر نماز نہ بھی توڑیں تو آپ کو ضرر نہ بھی ہوتا ہو, لیکن بالآخر ایک اہمیت کی حامل چیز ہے, آپ کے لیے اس کی ایک اہمیت ہے. مثلا حالانکہ ایک مثال اب میں بنا رہا ہوں, مثلا بعض اوقات ہوتا ہے بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ بڑی مشکل ہوتی ہے, 2-2 3-3 4-4 مہینے بعد کی وہ اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں, اس میں بھی بہرحال
بڑی مشکلوں سے اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. حالانکہ آپ کی کسی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ تھی اور وہ اسی صورت حال میں تھا وہ ڈاکٹر, اور آپ بھول کے آپ نے نماز شروع کر دی. جیسے آپ نے نماز میں تو بہت ساری چیزیں یاد آتی نا ہمیں, تو جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا آپ کو ایک دم یاد آ گیا کہ آپ کی تو اپوائنٹمنٹ تھی. اب ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ٹائم اتنا کہ آپ بعد میں, لیکن فرض یہ ہمارا کہ نہیں, ٹائم آپ کے پاس ایسا نہیں ہے مثلا, اور اگر یہ اپوائنٹمنٹ آپ کی مس ہو گئی تو پھر 4-6-8 مہینے پتہ نہیں کتنی ٹائم کی آپ کو پھر پریشانی ہو جائے. ضرر نہیں ہو رہا آپ کا, آپ نے کوئی اس کی پیمنٹ ابھی نہیں کی ہوئی کہ آپ کا مالی نقصان ہو رہا ہے, یا بدنی نقصان بھی کوئی ایسا نقصان نہیں ہے آپ کا کہ جی مطلب فرض کریں اگر آپ نے دکھایا نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, نہیں. لیکن بالآخر اس کی ایک اہمیت ہے آپ کے لیے, تو اس صورت میں آغا سیستانی کہتے ہیں کہ آپ کے لیے نماز توڑنا جائز ہو جائے گا. ایک اور مثال, مثلا فرض کریں کہ آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے آپ کی وہ جو انٹرکام لگا ہوا ہوتا ہے دروازے کا جس کے اوپر اسکرین ہوتی ہے, اسکرین بھی ہے. حالانکہ فرض کریں بیل بجی, آپ نے دیکھا کہ ایسا بندہ ہے جس کو آپ کتنے عرصے سے ڈھونڈ رہی تھی, اگر ابھی آپ نے دروازہ نہیں کھولا اور آپ اکیلی گھر میں, اور یہ چلا گیا تو پھر پتہ نہیں کب ہتھے چڑھے گا, اور آپ کے لیے اس کی ایک اہمیت ہے. مطلب فرض کریں آپ نے اس کا پیسہ دینا یا اس نے آپ کا پیسہ دینا, یا کسی اور وجہ سے آپ اس کو ڈھونڈ رہی تھی کہ جو ایک اہم کام تھا آپ کے لیے, آپ توڑ سکتی ہیں نماز اور جا کے دروازہ کھول سکتی ہیں. بس آغا سیستانی کا نسبتاً تھوڑا سا آسان مرحلہ ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جو آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہو, چاہے اس کے نہ کرنے میں, یعنی اگر دروازہ نہ کھولیں تو آپ کا نقصان نہیں ہو رہا مثلا, یا مطلب فرض کریں اگر آپ اپوائنٹمنٹ پر نہ پہنچے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, نہ ضرر مالی ہے نہ ضرر بدنی ہے, لیکن بہرحال وہ اہمیت ہے آپ کے لیے اس اپوائنٹمنٹ کی یا اس شخص کی یا کسی بھی اور چیز کی, تو ان صورتوں میں آپ نماز توڑ سکتی ہیں. جی دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے دور سے آنے یا قریب سے آنا معیار نہیں ہے. عرض کیا نا, معیار یہ کہ اہمیت ہو اس سے, آپ یہ ملاقات آپ کی اس سے اہم ہو, آپ کے لیے اس کی کوئی اہمیت ہے. ایک مرتبہ فرض کریں مثلا کوئی آیا ہے دور سے, آپ کو پتہ صرف ملنے آیا آپ سے, ایسی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے لیے کہ اگر یہ مس ہو گیا تو پتہ نہیں, تو مشکل ہے. اصل چیز یہ طے ہونی چاہیے کہ اس سے ملنا یا یہ کام جو جس کی وجہ سے آپ نماز توڑنا چاہ رہی ہیں, اس کام کو انجام نہ دینا اہم ہے, نہیں دیا تو مشکل ہو سکتی ہے آپ کے لیے, تو آپ کے لیے نماز توڑنا جائز ہو جائے گا آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق. یہ ایک چیز جو آغا سیستانی نے بیان کی. حالانکہ انہوں نے خود بھی کچھ مثالیں دی ہیں. مثلا یہ مالی اور بدنی نقصان کی مثالیں ایک دو انہوں نے دی ہیں. مالی نقصان کی مثال دی ہے, مطلب فرض کریں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا غلام ہے, حالانکہ یہ پرانے زمانے کی ایک مثال ہے, فرار کر جایا کرتے تھے, بھاگ جاتے تھے, غلام پیسوں سے خریدتے تھے لوگ, تو یہ آپ کا ایک مالی نقصان ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھاگنے کے لیے پر تول رہا ہے یا بھاگ رہا ہے, چپکے سے نظر بچا کے نکل رہا ہے, تو آپ اس کو پکڑنے کے لیے مثلا نماز توڑ سکتے ہیں. یا ہم اپنے زمانے کی مثال لیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی کوئی ماسی ہے جو چوری کر کے بھاگ رہی ہے. آج کل تو ماسیاں بہت چوری کر جاتی ہیں ماشاءاللہ, باہر سے کسی چور کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں بھی آپ نماز اپنی توڑ سکتی ہیں. یہ ایک. یا مطلب فرض کریں کہ کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں, مثلا نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی نظر پڑی وہ نکل رہا ہے مسجد سے, یا مثلا فرض کریں گھر سے یا جہاں پہ بھی بالآخر آپ موجود ہیں, اور یہ اگر گیا تو پھر ہتھے نہیں چڑھے گا, تو آپ اس قرض خواہ کو پکڑنے کے لیے بھی اپنی نماز توڑ سکتی ہیں. اسی طرح آپ کا حیوان ہے جو بھاگ رہا ہے, اس کو پکڑنے کے لیے آپ نماز توڑ سکتی ہیں. کہتے ہیں اسی طریقے سے کبھی کبھی, اچھا یہ وہ موارد ہیں جہاں پہ نماز توڑنا جائز ہے. کہتے ہیں وہ قد یجب, کبھی موارد ایسے بن جاتے ہیں کہ نماز توڑنا واجب ہو جاتا ہے آپ کے لیے, یعنی نماز توڑنا واجب ہے. مثلا کیا, مثلا کہتے ہیں کہ جیسے جو میں نے مثال دی تھی اس کو تھوڑا اور گاڑا کر لیں آپ. مطلب پہلے میں نے مثال دی تھی کہ چھت گرے گی تو سر پھٹ جائے گا. اب آپ فرض کریں آپ ایسی جگہ نماز پڑھ لیں کہ اگر چھت گری تو آپ ہی مر جائیں گے, ہلاکت
ہلاکت نفس کا خوف ہے وہاں پر، تو یہاں پر آپ کے لیے نماز توڑنا واجب ہو جائے گا. سر پھٹ رہا ہے تو جائز ہے، لیکن جان جا رہی ہے تو واجب ہو جائے گا. یا مثلا کوئی نفس محترم ہے، یعنی ایسی ذات ہے کہ جس کا حفاظت ضروری ہے. مثلا فرض کریں کوئی مسلمان بچہ موجود ہے، یا کوئی مسلمان بڑا ہے جو سویا ہوا ہے، اور بس بعض اوقات نا پنکھے کے نیچے کوئی بچہ سویا ہوا ہے یا کوئی بڑا سویا ہوا ہے جو مسلمان ہے، اور یہ پنکھا اس کے بالکل سر پر ہے، اگر یہ گرا تو اس کا سر پچک جائے گا اور اس کی جان چلی جائے گی. اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ لٹکنا شروع ہو گیا، تو اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ نماز توڑ کے اس کی جان کو بچائیں. اسی طریقے سے یا اتنا مال ہو، میں نے تو مثالیں جو دی، مثلا اتنا مال ہو کہ جس کی حفاظت کرنا واجب ہو، اس کو بھی بچانے کے لیے مثلا ایک مرتبہ ہوتا ہے کوئی ہلکا پھلکا سا سیٹ ہے، یا ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ نہیں بہت ہیوی قسم کا سیٹ ہے، ایک بڑی مقدار ہے جو آپ کا ضرر مالی کا سبب بن رہی ہے، تو وہاں پہ پھر واجب ہو جائے گا. بس پہلی صورتیں جائز کی، دوسری مثالیں واجب کی، تیسری کہتے ہیں کبھی مستحب بھی ہو جاتا ہے نماز کو توڑنا. کب مستحب ہے نماز توڑنا؟ کہ جس مال کو دیکھیں، میں نے عرض کیا نا کہ ایک مرتبہ مال کی مقدار اتنی ہے کہ اس کا حفظ واجب ہے، ورنہ یہ اگر آپ نہیں بچائیں گی تو گویا آپ اپنے مال کو خود ضائع کرنے، ضیاع مال لازم آئے گا جو جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ ہے کہ نہیں، مال اتنی مقدار میں کہ جس کی حفاظت واجب نہیں ہے، مستحب ہے. حالانکہ آپ مجھے کوانٹٹی بولیں تو میں کوانٹٹی کوئی نہیں بتا سکتا کہ 10 روپے یا 50 روپے، یہ بلاخر یہ عرفی چیز ہے کہ اتنی مقدار ہو کہ جو آپ کے لیے کہلائے کہ آپ نے جو ہے اپنے مال کو خود ضائع کر رہے ہیں، اور بڑی مقدار ہے وہاں پہ مثلا واجب ہو جائے گا، یا مثلا کم مقدار ہے تو وہاں پر مستحب ہو جائے گا. ہر شخص کے حساب سے ہوگا یہ. یا اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان یا اقامت بھول جائے اور اس کو رکوع سے پہلے یاد آ جائے تو یہاں پر بھی نماز کو توڑنا مستحب ہے، اور نماز کو توڑے اور اذان اور اقامت دے کر دوبارہ سے نماز پڑھے. البتہ جو جان کے چھوڑے اس کے لیے نہیں، ہاں بھول جائے، بس جلدی جلدی میں جا کے اللہ اکبر کر دیا، اللہ اکبر کرنے کے بعد یاد ہے وہ میں نے اذان اور اقامت تو دی نہیں، تو اس صورت میں پھر اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز توڑ کر رکوع سے پہلے اگر اس کو یاد آ جائے تو. اسی طریقے سے کہتے ہیں کبھی جائز ہے، جیسے اتنا کم ضرر مالی ہو اس کو بچانے کے لیے، مثلا کہ جس کے طلب سے ہمیں کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہونے والا، یا اور کہتے ہیں بعید نہیں کہ بعض صورتوں میں مکروہ بھی ہو، اور وہ یہ کہ بہت مثلا 5 روپے کا سکہ بچانے کے لیے آپ نماز توڑیں، تو یہ مکروہ ہے. خلاصہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو کبھی واجب، کبھی مستحب، کبھی مکروہ، کبھی مباح اور کبھی حرام. تو نماز توڑنے کے اوپر 5 احکام لاگو ہوتے ہیں. کبھی حرام ہے نارمل حالات میں، کبھی واجب ہے اس کی مثالیں آ گئیں، کبھی مستحب ہے اس کی مثالیں آ گئیں، کبھی مکروہ ہے اس کی مثالیں آ گئیں، کبھی جائز یعنی مباح ہے اس کی بھی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. تو یہ اس اعتبار سے نماز کے احکام بن جائیں گے توڑنے کے حوالے سے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و